السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتوں اور عزتوں سے نوازے۔ آج الفجر معی میں جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے قربانی کرنے کی حکمت کیا ہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ قربانی کیوں کرنی ہے۔ اب اس میں چار چیزیں میں مختصراً ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تو نے ہمیں مال دیا ہے، تو نے ہمیں جان دی ہے، صحت دی ہے، عافیت دی ہے، تمام قسم کی نعمتیں تیری طرف سے ہیں۔ اب تیری دی ہوئی نعمتوں میں سے میں تیرے حکم پر ایک چیز کو خرچ کر رہا ہوں، ایک جانور خرچ کر رہا ہوں، اپنا جو ہے مال جو ہے وہ تیرے راستے میں دے رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور یہ ہم سے ریکوائرڈ ہے، اس کا حکم ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ کی دی ہوئی صحت میں سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس میں لازمی طور پر حصہ بنائیں۔ وہ آپ کو حدیث یاد ہوگی، فرشتہ صبح کے وقت نکلتا ہے دینے والے کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ اس خرچ کرنے والے کو جو ہے اس کا بدلہ عطا کر دے۔ اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے بات ارشاد فرمائی، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے مال اور بیٹوں کے ساتھ۔ یعنی مال بھی ہم نے دیے، بیٹے بھی ہم نے دیے، اب یہ چیز تمہیں میرے راستے میں خرچ کرنی ہے۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے جو ایک اصول بیان کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں ضرور بالضرور میں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب جو ہے وہ سب سے سخت عذاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مال دیا ہوا ہے، جو صحت دی ہوئی ہے، وہ اس کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بتانے کے لیے۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ انسان جو ہوتا ہے نا، بلکہ شکر ادا کرنا، اگر ہم اس کی ایک مثال لے لیں، مثال سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ شکر ادا کرنا جو ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک زبان سے ہوتا ہے اور دوسرا عمل سے ہوتا ہے۔ زبان سے اور عمل سے یہ دونوں ملیں گے تو اصل شکر ادا ہوگا۔ اگر بندے کے پاس عملی طور پر شکر ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جسمانی استطاعت نہیں ہے یا مالی استطاعت نہیں ہے، پھر تو وہ زبان سے کرے۔ بصورت دیگر زبان سے ہی کرتے رہنا اور عمل سے نہ کرنا، یہ گستاخی بھی ہوتی ہے اور اس پر سزا بھی ملتی ہے۔ یعنی بندہ زبان سے کہتا جا رہا ہے، اللہ تو نے مجھے مال دیا ہے، تو نے مجھے فلاں دی ہے، سب تیرے لیے، خرچ کرنے کی باری آتی ہے بندے کا ہاتھ ہی نہیں کھلتا۔ اے اللہ صحت تو نے دی ہے، کہیں کام پڑا نا، ضرورت پڑی، تیرے راستے میں کسی کی مدد کرنی پڑ گئی، کسی کو کھانا کھلانا پڑ گیا، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، میں حاضر ہوں۔ لیکن بندہ جب معاملہ ہوتا ہے، اس کی ایک اور مثال لے لیں۔ والد صاحب جو ہیں وہ بیٹے کو کہتے ہیں، بیٹا پانی پلا دو، ایک گلاس پانی پلانا، تو بیٹا جو ہے وہ سنی کو انسنی کر دیتا ہے اور اپنے کام میں مشغول ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد والد صاحب کہتے ہیں، بیٹا میں نے آپ کو کہا پانی پلا دو، ٹھیک ہے؟ بیٹا کہتا ہے، جی ٹھیک ہے ابا جی، میں پلاتا ہوں آپ کو۔ بڑے احترام سے بات کرتا ہے، ابا جی ٹھیک ہے، میں آپ کو پانی پلاتا ہوں۔ اچھا، اٹھتا پھر نہیں ہے، تو اب اس کو ہم کیا تصور کریں گے؟ آخر کار والد صاحب خود اٹھتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں یا کسی اور ذریعے سے پانی پی لیتے ہیں۔ تو زبان سے صرف کہتے رہنا اور عمل سے وہ چیز نہ کر کے دکھانا، اس کو شکر نہیں کہتے۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے زبان سے بھی اور عمل سے بھی واضح کرنا ہے۔ تو قربانی یہ ایک ہمارا عمل ہے اور اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ جو تو نے مال دیا ہوا تیرے راستے میں میں خرچ کر رہا ہوں اور تیرا شکر ادا کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور شکر ادا کرنے کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ جب انسان شکر ادا کرنے لگ جاتا ہے، وہ نعمت چھنتی بھی نہیں ہے اور بڑھتی رہتی۔ دوسرا جو مقصد اور دوسری جو حکمت ہے قربانی کرنے کی، وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کو زندہ رکھنا۔ اصل میں اور اس میں جو ہے نا، ہمارے ہاں ریاکاری بہت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، یا جو ہے وہ نام ہو اور لوگ جو ہے نا وہ واہ واہ کریں کہ اتنے جانور اس دفعہ، اتنے اونٹ، اتنے گائیں، ان چکروں میں نہیں پڑنا۔ اصل میں ہے یہ وقت، خاص طور پہ ذوالحجہ کا وقت جو ہوتا ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کو پڑھنے کا وقت ہے۔ صرف جانور ذبح کرنا جو ہے یہ کافی نہیں ہے۔
جانور کے ساتھ ہمیں ان کی سیرت پڑھنی ہے، اور سیرت پڑھ کے ہر وہ چیز جو انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کی، جس کی وجہ سے اس سنت کو زندہ رکھا گیا اور اس کا حکم دیا گیا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ہمیں حکم ہے سورہ آل عمران کی آیت 95 میں کہ بھائی ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے، جو جو وہ کر کے گئے وہ کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، اور جو اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے کہا بیٹا ذبح کرنا ہے کر دو، اللہ نے کہا بیوی بچوں کو بیابان علاقے میں چھوڑنا ہے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے باپ کو چھوڑنا ہے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے علاقے کو چھوڑنا ہے چھوڑ دیا۔ جتنے بھی معاملات ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، آپ دیکھیں کہ اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ کیوں کرنا ہے، اللہ کس دلیل کی بنیاد پہ کرنا ہے، مجھے ملے گا کیا۔ بس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ابراہیم کرنا ہے تو بس کرنا ہے۔ یہ وجہ ہے، قربانیاں اس کے پیچھے، یہ نہیں کہ صرف ٹھیک ہے 10 ذوالحجہ کو قربانی کر دو اور کہہ دو جی میں ماشاءاللہ قربانی کرتا ہوں، ہر سال قربانی کرتے ہیں بھائی۔ اس کے علاوہ جو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ باقی چیزیں قربان کرنی ہے، وہ اپنی انا قربان کرنی ہے، وہ اپنے باقی معاملات قربان کرنے ہیں، اس کے بارے میں کبھی کوئی نہیں سوچتا۔ تو یہ وقت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھنے کا۔ ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم یہ واقعات تفصیلاً بیان کریں، تو یہ آپ لوگ جو ہیں وہ خود ہی کوشش کر کے ان چیزوں کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں۔ تو دو چیزیں ہو گئی، پہلی چیز یہ کہ شکر ادا کرنے کے لیے، دوسری چیز یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے احیاء کے لیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ تیسری حکمت آپ کہہ لیں کہ معاشرے میں محبت اور الفت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ تحفہ دینا، لوگوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں عثمان شعیب صاحب، وہ کسی کی بات سناتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ان کے استاد تھے، ان کے کوئی دوست تھے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا دل کو رستہ نہ منہ سے جاتا ہے، یعنی جب کسی کو کھانا کھلا دیں گے نا آپ، اس کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے گی، محبت پیدا ہوگی۔ تو کھانا کھلانا شروع کر دیں اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ بس بندہ جو ہے نا وہ اس نیت سے کھلا رہا ہے کہ میں اس سے اپنا کوئی کام نکلواؤں، اپنا کوئی مقصد نکلواؤں۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ محبت بھی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ قربانی اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ لوگ جو غریب لوگ ہیں، سارا سال بیچارے گوشت نہیں کھا سکتے۔ اس میں اچھا ایک بات یہ بھی ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے، میں تفصیل سے بات کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں جی قربانی کیا کرنی ہے، غریب کو جو ہے وہ اس کو کوئی کولر لگوا دیں۔ ابھی یہ ایک شوشہ پھر دوبارہ چل رہا ہے ایک قاری صاحب کی طرف سے، جو کہ حدیث کا انکار کرنے والے ہیں کہ جی جنریٹر لے کے دے دیں، یا پچھلے سالوں میں چلتا رہا ہے واٹر کولر لگوا دیں۔ اس پہ انشاءاللہ کل تفصیل سے بات ہوگی۔ تو موضوع کی طرف آتے ہیں کہ غریبوں، مسکینوں، رشتہ داروں اور آس پاس کے محلے والے، اور میرے بھائی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، آپ اپنے محلے میں نا کوئی ضرورت مند جو جس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اس کو بٹھا کے اپنے ساتھ ایک دن اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا دیں نا، وہ پوری زندگی آپ کے لیے دعائیں کرے گا، پوری زندگی آپ کو یاد رکھے گا۔ اور کبھی مشکل وقت میں جن کو آپ جو ہے نا بڑی بڑی چیزیں کھلا دیتے ہیں وہ، اور بڑے بڑے تحفے تحائف دے دیتے ہیں، وہ لوگ کئی دفعہ سامنے نہیں آتے، یہ بندہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے جس کو آپ نے صرف ایک دفعہ کھانا کھلایا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے رشتہ داروں کو یہی وجہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے قربانی کے حوالے سے۔ جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں فرمائی، کلوا وادخروا وتصدقوا، لوگوں کھاؤ، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو۔ تو صدقہ بھی کرنا چاہیے، لوگوں کو دینا چاہیے تاکہ محبت اور الفت بڑھے۔ جن لوگوں کے پاس قربانی نہیں ہے، خاص طور پہ نہیں کر سکے، استطاعت جو ہے وہ ان کے پاس نہیں تھی، تو بندہ جو ہے وہ کوشش کر کے ان تک بھی گوشت پہنچائے۔ تو معاشرے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ قربانی کی جاتی ہے۔ اچھا تیسری بلکہ چوتھی بات اس میں یہ ہے، یا چوتھی حکمت اس میں یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اس میں بندہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو مطیع و فرما بردار کر دے، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بڑے سے بڑے جانور، وہ اونٹ ہے انسان سے کتنا بڑا اور کتنا طاقتور ہوتا ہے، گائے ہے، بیل ہے، انسان سے ظاہر سی بات ہے طاقتور ہے، ایک بندہ اس کو نہیں سنبھال پاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں مطیع اور فرما بردار کر دی انسان کے لیے۔ انسان کو کہا، مسلمان کو، کہ بھئی اے انسان یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، یہ سورج اور چاند تیرے لیے نکلتے ہیں، تجھے منظم بنانے کے لیے نکلتے ہیں، تاکہ تو
اللہ کے لیے اپنی زندگی کو گزار سکے۔ یہ چرند پرند سارے، یہ تو ان کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، بڑے بڑے جانور تیرے لیے مطیع اور فرما بردار ہیں، دنیا کی ساری مخلوقات تیرے لیے کام کر رہی ہیں۔ دن کیوں نکلتا ہے؟ تاکہ تو کام کر سکے۔ رات کیوں آتی ہے؟ تاکہ تو سکون سے سو سکے۔ جانور تیرے لیے مطیع اور فرما بردار اس لیے کیے ہیں تو اس پر سواری کر سکے، تو اس کا گوشت کھانا چاہے تو گوشت کھا سکے، تو اس کے باقی معاملات جتنے بھی ہیں اس پر بوجھ ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا چاہے وہ لے کر جا سکے۔ اب گھوڑا انسان سے ظاہر سی بات ہے بہت طاقتور ہے، لیکن انسان کے کیا، صرف ایک اشارے پہ وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، ایک اشارے پہ جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کہ یہ تیرے لیے بندے، تو میرے لیے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوتا ہوں کہ اس دنیا میں ہر چیز انسانوں کے لیے، تمام چیزیں انسانوں کے لیے کام کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ مردوں کے لیے۔ خواتین بھی جو ہے وہ شوہر کی خدمت کے لیے، اس کو جو ہے نا، خاتون کو شوہر کی خدمت کے لیے کہا گیا ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ بھئی اپنے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، اس کی خدمت کرنی ہے۔ یعنی آخر میں بچتا، میں یہ کہہ رہا ہوں بھئی ذمہ داری مردوں کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر، کہ وہ اپنی زندگیاں اللہ کے لیے بہت زیادہ گزاریں، کہ ان کی جو ہے نا، ان پر یہ فرض زیادہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات اس کے لیے کام کر رہی ہیں، حتیٰ کہ بیوی تک اس کے لیے کام کر رہی ہے، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اس کو سکون دینے کے لیے، اس کے جو ہے وہ باقی معاملات پورے کرنے کے لیے، کھانا پینا، اس کے کپڑے، یہ وہ سب کچھ ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے لیے بن جائے، اپنی زندگی اللہ کے لیے گزار دیں۔ تو 4 حکمتیں میں نے ذکر کی ہیں، اور بھی کئی ایک حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ یہ قربانی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری، اس میں لوگوں کو دکھانا، اس میں ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ نیچا دکھانے کے لیے بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، اس کی سنت کے احیاء کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے صدقہ بھی کریں، معاشرے میں لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور عید والے دن خاص طور پہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اس میں یاد آ گئی۔ میں ایک جگہ پر تھا، عید کے بعد نا، میں عید کی چھٹیوں پہ تھے، عید کی چھٹیوں سے میں واپس وہاں پہ گیا۔ ایک جگہ میں کچھ عرصے کے لیے جو ہے نا وہ وہاں پر موجود تھا، تو میں وہاں پہ آس پاس جو ہے نا بڑے لوگ موجود تھے، اور وہیں پہ تھے عید پہ۔ میں جب واپس گیا تو وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ جو تھا نا، وہ بیٹھا ہوا، تو میرے اس کے ساتھ اچھے سلام دعا تھی، آتے جاتے حال چال پوچھنا، ایک دوسرے کے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کرنا، کچھ مشاورت بھی چلتی تھی۔ تو میں نے اس بھائی سے پوچھا، میں نے کہا سنائے بھائی کیسی عید گزری؟ تو اس کا نا منہ لٹک سا گیا، اور کہنے لگا کہ قاری صاحب ماشاءاللہ اچھی گزری ہے۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ، پھر گوشت وغیرہ کھایا؟ تو کہنے لگا نہیں گوشت نہیں کھایا، عید والے دن بھی دال ہی پکی تھی ہمارے گھر پہ، تو ہم نے دال کھائی ہے، کسی نے جو ہے نا وہ گوشت بھیجا نہیں۔ تو عجیب سی صورتحال ہے، یعنی اب ہم ایک دوسرے کا نا خیال نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ معاشرے میں نا احساس والی ایک صورتحال پیدا ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کو کہیں بٹھایا ہوا ہے، اسے کام لے رہے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی گارڈ ہے، پولیس اہلکار ہیں، وہ عید کے دن ہماری سیکیورٹی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے آس پاس کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، مسجدوں میں کئی لوگ ہوتے ہیں۔ اب قاری صاحب جو ہیں وہ چھٹی نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے وہیں رہنا ہوتا ہے مسجد کے اندر، ہماری ضروریات ہوتی ہیں، باقی سٹاف چھٹی چلا بھی جاتا ہے، لیکن قاری صاحب وہی ہیں۔ کیوں بھائی قاری صاحب وہاں پہ کیوں ہے؟ کسی کا جنازہ آ سکتا ہے، اس نے عید کی نماز پڑھانی ہے، اس نے فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عید والے دن نمازوں کی تو چھٹی نہیں ہے نا، باقی معاملات تو اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے آس پاس تمام لوگوں کو، خاص طور پہ جو ہمارے لیے کسی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے وہ قربانی دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک مسلم معاشرہ جو کہ ایک دوسرے کا احساس کرنے والا، محبت کرنے والا ہو، وہ بنا دے، اور قربانی کی جو اصل روح ہے وہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کافی لمبی ہو گئی آج کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو باتیں ہیں ان پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔